اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو یہ بات واضح طور پر فرمائیں لا اسالکم علیہ اجرا، میں اس دعوت دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں دین کو اس لیے حاصل کیا کہ اس کا جو انداز بیان ہے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے اور لوگوں سے دنیاوی مفاد لینے کے لیے اس نے اپنے انداز بیان خوش الہان استعمال کیا، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں سے داد لے لی، اس نے دنیا میں لوگوں سے واہ واہ کروا دی، تو اب وہ اللہ سے کس چیز کی امید رکھتا ہے؟ آج اگر میں اس کڑوے سچ کو بیان کروں تو مجھ سمیت ہر بندہ اسی گرفت میں آ جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس مسجد میں جانا پسند کرتا ہے جہاں محراب و منبر سے بڑی خوش الہان آواز نکلتی ہے، جہاں لوگوں کے طرف سے نعرے اور سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے اور خطیب بھی اس قسم کے چٹکلے پیش کرتا ہے، جہاں عوام جس چیز کو پسند کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اپنا انداز بیان اس نیت سے کیا کہ لوگوں کے دل میں اس کی واہ واہ آ جائے اور وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرے اور لوگ اس کو جو ہے اس کی تعریف کرتے رہیں، تو یہ وہ شخص ہے کہ اس کا نہ نماز نہ فرض نہ نوافل اللہ کے ہاں قبول نہیں، بلکہ سب کچھ ضائع اور ختم ہو چکا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر واعظ اور نصیحت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، دعوت دین دینے والا، اگر اس کی دعوت دین میں اس آدمی کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے میری نمود اور نمائش ہو، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو، لوگوں کے سامنے میری بڑائی بیان کی جائے کہ بہت قابل آدمی ہے، بہت خوش الہان آدمی ہے، اور اسی نیت سے اس نے یہ کام کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو وہاں ٹھہرائے گا جہاں ریاکار لوگ موجود ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے خطبے کو، اپنی واعظ اور نصیحت کو، اپنے بیان کو صرف اللہ کی رضا کے حصول استعمال کریں۔